نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم یہاں تک پہنچے کہ کفار مکہ نے، اہل عرب نے تمام ہر قسم کے حربے آزما لیے، تمام تکلیفیں ہر قسم کا جو وہ کر سکتے تھے وہ کیے۔ جب سب ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم آپ کو کچھ آفرز کریں، تو پھر یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ وہ آفرز اپنے سارے کے سارے استعمال فرما لے۔ آج ہے ان کے جو ہمیں آج ہماری زندگی میں ان کی روشنی میں جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے قیامت تک جو پاسبل ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئی ہو۔ اصولی چیز ہونی چاہیے، سب کچھ واقعات پیش آئے، اللہ رب العزت نے انسانیت کو رہنمائی مہیا فرما دی۔ انسان جو بھی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ان مقاصد میں سے یا تو مقصود کا حکومت کرنا ہوتا ہے کہ انسان کو لذت آتی ہے، اختیارات انسانوں کے معاملات کسی انسان کے ہاتھ میں ہوں، وہ فیصلہ کرے، اور یہ سب سے بڑا لذت ہے اس میں، کیونکہ اس میں کبریائی پائی جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اس میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر صفت میں لذت ہے، ہر صفت میں لذت ہے۔ تو چونکہ اس میں شان کبریائی پائی جاتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے میرے ہاتھ میں حکومت ہو، اقتدار ہو، لوگ میری بات مانیں، تو یہ بھی انہوں نے پیشکش کی۔ نیچرلی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، یہ بھی انہوں نے پیشکش کی۔ یہ بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، یہ بھی انہوں نے پیشکش کی۔ اور یہ بھی انسان چاہتا ہے کہ وہ ہیلتھی ہو، یہ بھی انسان چاہتا ہے، یہ بھی انہوں نے پیشکش کی۔ اور پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا اگر یہ کچھ بھی نہیں تو پھر یہ پہاڑ ہمارے لیے پلین بنا دے، میدان بنا دے، اور ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر دے، تاکہ وہ آ کر بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر یعنی جو کچھ پاسبل ہے نا قیامت، یہ ساری انہوں نے پیشکشیں کی۔ آج ہے سبق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے جواب میں ایک ہی لفظ بولا تھا، یہ ساری پیشکشیں، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا، یہ اس جو کا میں نے واقعات سنے ان میں نہیں ہے، باقی واقعات میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا جان کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے فرمائی تھی، اور پھر پرورش بھی کی اور ساری زندگی حمایت بھی کی، بڑی یعنی پورے قوت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ پھر ان کے پاس بھی گئے کہ بھائی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ پورے عرب کا کیسے مقابلہ کریں گے، لہذا آپ ان کو سمجھائیں، اگر نہیں تو پھر آپ تیار ہو جائیں۔ یعنی یہ دھمکیاں بھی ساتھ دی۔ تمام کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ فرمایا تھا، فرمایا اگر ان کے بس میں ہو، یہ تو وہ انہوں نے آفریں کی ہیں نا جو دنیا کی ہیں، جو ان کے بس میں ہیں، لیکن اگر فرض کریں یہ بھی ان کے بس میں ہونا کہ سورج کو آسمان سے اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، تو فرمایا پھر بھی تبلیغ دین سے میں باز نہیں آؤں گا۔ میرے چچا اگر تو بھی میری حمایت چھوڑ دے گا نا، میں پھر بھی اللہ کے دین کی تبلیغ، اس لیے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے رب کا فریضہ ہے جو اس نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ ہمیں یہ سارے یہ کام ایسے جاری رہیں گے۔ اب ہے جو یعنی
بعد میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں نا جی، وہ جو کچھ بھی اعتراض کر سکتے تھے نا، سب کے دروازے بند کیے خدا تعالیٰ نے. لیکن چند باتیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت تو فرمائی ہے. دیکھیے اگر حکومت ہوتی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب، تو بھائی کون آدمی ہے جو جب اس کو خود آفر کیجئے وہ حکومت نہ لے، اور اتنے جد و جہد کے بعد اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنا شہر چھوڑنا پڑے، لڑائیاں لڑنی پڑے، سب کچھ کرنے کے بعد حکومت ملے، تو ظاہر بات ہے یہ جو حکومت تھی یہ اپنی نفس کے لیے نہیں تھی. اگر نفس کے لیے حکومت ہوتی تو وہ شکر لے لیتے نا جب وہ آفر کر رہے تھے. اب دوسری بات ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت مل گئی، حکمران کیا کرتے ہیں؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کی اعلان نبوت کی زندگی اور مکہ کی زندگی اور مدینہ طیبہ کی زندگی میں حکومت حاکم مطلق تھی، آپ کیا کوئی فرق آیا؟ جو حکمرانوں کی زندگی میں فرق آتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی فرق نہیں آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے دروازے پر بطور دربان کھڑا کیا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر و غریب میں یہ فرق ہے کہ یہ چونکہ آدمی بڑا کیوں بنتا ہے؟ بھائی میرا حکومت میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی زندگی میں بھی امیروں پر غریبوں کو ترجیح دی ہے. باہر کے قرآن پاک کی صورت آیتیں ہیں قرآن پاک کی. یہ بڑے بڑے جب حکمران بھی تھے نا اس وقت بھی آفرین لے کر آئے تھے. آپ یوں کریں کہ چونکہ بڑے لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں، روسا ہیں، پورے عرب میں ہمارا ایک نام ہے، تو ان غلاموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمیں بیٹھیں تو یہ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے. آپ یوں کریں کہ ہمارے لیے ایک وقت مقرر کر دیں، جب ہم آئیں تو تب یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، چونکہ ہم بڑے لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے نا، چاہتے نہیں یہ بڑے لوگ میرے، تو آپ نے ان کی یہ آفر ریجیکٹ فرما دی. فرمایا یہ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ حضرت بلال کو اور باقی عام میں سب صحابہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے وقت الگ ہو اور آپ کے لیے وقت الگ ہو. وہ ایک الگ موقع پر میرے ایک مجلس میں بیٹھے اور تم کسی دوسرے موقع پر بیٹھو. فرمایا تمہیں بھی انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. قیامت تک پورے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی عطا کیا ہے نا، اس میں کوئی امیر و غریب کا فرق نہیں ہے. بھائی نماز میں سارے کا اکٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی کسی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام زندگی میں کوئی امتیاز ہے کہ یہاں پر تو یہ کھڑا ہوگا یہاں یہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ نے نہ خود کبھی امتیاز کیا، پھر حکومت، پھر جب حکمران آتا ہے تو اس کے تیور ہی بدل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہوئے، لیکن آپ کی حکومت ان مقاصد کے لیے نہیں تھے کہ جن مقاصد کے لیے ایک دنیا دار انسان حاصل کرتا ہے. ایک تو آپ کو جب آفر کی گئی تب نے قبول کی، تو بعد میں تو دوسری یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سودا سلف بازار سے جاتے خود ہی خرید کر خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے آتے. کون ہے دنیا کا بادشاہ جی جو یہ کام کرے؟ حکمران تھے نا. بلکہ اگر کوئی بیمار، اگر کوئی کمزور، اگر کوئی مسکین، اگر کسی کا بوجھ زیادہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ بوجھ اٹھا کر اس کے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں. میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دنیا کے بادشاہوں جیسی نہیں تھی، نہ آپ ایسے بنے، نہ یہ ساری جد و جہد اس کے لیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اچھا جب بادشاہ انسان بن جاتا ہے تو غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیٹھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اب بے شمار احادیث ایسی ملیں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں کسی بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے ان کے ہاتھ نہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو یاد ہے کہ ایک آدمی کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ اب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجلس اس کو اٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے ہاتھ سے وہ سرید بنائی اور اپنے دست اقدس سے اس کے منہ میں لقمے ڈالے۔ بادشاہ تھے نا، اگر یہ بادشاہی ہوتی نا جس کے لیے دنیا دار بادشاہی تلاش کرتے تو پھر یہ نہ ہوتا۔ پتہ چلا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بعد آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرے بعد سب کچھ میرے اولاد کو ملے، یہی چاہتا نا، یہ مقاصد ہوتے ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بعد یہ شیعہ حضرات کا بالکل غلط نظریہ ہے، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کسی وجہ آپ نے بالکل نہیں بتایا، آپ نے اپنے مسئلے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے واضح اشارے فرما کر گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق قبیلہ قریش سے تو ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا کوئی خاندانی یعنی کوئی رشتہ داری نہیں تھی جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قسم کی کوئی رشتہ داری تھی۔ اب ہے دوسری بات نکاح، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے جد و جہد نکاح کے لیے بھی نہیں کی، اس لیے کہ جب آپ کا پہلا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے حسین ترین انسان ہیں جن کے حسن کی کوئی کائنات میں مثال ہی نہیں ہے، مثال ہی نہیں ہے، لیکن نکاح کس سے فرماتے ہیں؟ ایک ایسی خاتون سے جو 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، صاحب اولاد ہے اور عمر میں 15 سال بڑی ہیں، عمر میں 15 سال بڑی ہیں۔ آج کا کوئی آدمی یار کرے نا پھر تو نبی پاس، اور پھر یہ بھی ہے کم و بیش 25 سال سے زائد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی نبھائی ہے، اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے کبھی کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کے تمام نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصال کے بعد کے ہیں، اور اس وقت کے ہیں کہ جب عموماً انسان ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، اور پھر نکاح ان لوگوں کے ان کے ساتھ ہے ما سوائے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کی سب بیوہ ہیں، ایجڈ ہے، اور وہ تھیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ضرور کار فرما ہے، یا ان کا کوئی سہارا نہیں تھا دنیا میں، یا کوئی نہ کوئی دوسری حکمت تھی، اور پھر ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے، جس کا نکاح کیا نا پھر ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی میں کسی بھی آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایک بال کے برابر بھی کوئی ناانصافی ہوئی ہے۔ یہ اسی لیے نکاح فرمائے تھے کہ لوگوں اگر تمہیں خدا نے 4 کی اجازت دی ہے تو میرے پاس 4 سے زائد ہے، لیکن میں نے عدل ایسے قائم کیا ہے، عدل قائم کیا ان میں، اور ساتھ اگر مال کا مسئلہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے ہیں، جبکہ آپ خود فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، جنہیں اللہ رب العزت نے اجازت دی میرے محبوب جب تک، جن کے پاس 3 دن اسرائیل علیہ السلام آتے رہے، جب تک اجازت نہیں ملی اندر نہیں آئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے فرمائی اس گائے کے
جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ہم آپ کو 1 سال عمر عطا فرمائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اختیار عطا فرماتے جب تک اب چاہیں زندہ رہے اس دنیاوی زندگی میں. اب دوسرے بات تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دولت فرمایا اب چاہیں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے، لیکن آپ نے چلایا سونا بنا کر؟ نہیں. آپ نے عرض کیا یا اللہ مجھے ایک دن اتنا کھانا عطا فرما دے کہ میرے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے اور وہ میں کھا کر تیرا شکر ادا کروں. اور ایک دن چونکہ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں کھانا میسر نہیں ہوگا، یہ بھی میری سنت بن جائے. یا اللہ پاک ایک دن مجھے محروم رکھ تاکہ میں صبر کروں، تاکہ شکر بھی خدا کی عبادت ہے، صبر بھی خدا کی عبادت ہے. اور پھر یہ بھی نہیں ہے اگر مال کے لیے ہوتا نا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے 2 مہینے گزر جاتے، 2 مہینے گزر جاتے. ہمارے گھر میں ماں سوائے کھجور اور پانی کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور چولہا 2 مہینے گزر جاتا، ہمارے گھر میں آگ ہی نہیں جلتی تھی. اور پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چھان کر آٹا کہ اس کا چھاننا الگ کر دیا جائے اور اس کا باریک آٹا اس کی کھانا کھایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں استعمال فرمائی. اور پھر کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر آپ نے جب بھی کھانا تیار ہوا ہے تو سنگل ڈش ہوتی تھی، ایک چیز ہوتی تھی. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیبل نہیں بنوائے، کبھی ایک سے زائد کھانے نہیں بنوائے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کی نہ کھانے میں کبھی عیب نکالا ہے نہ کبھی تعریف کی ہے. جو انسان کھانے کے لیے مرتا ہے نا وہ عیب بھی نکالتا ہے، وہ تعریف بھی کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی عیب نکالا نہ کبھی تعریف کی. اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نا بادشاہ چھوٹے چھوٹے پیالے بناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا پیالہ نہیں، کیوں کہ چھوٹا پیالہ تو پھر اس میں اتنے کھانا ڈالے گا نا جس میں بس وہی کھا سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک بڑا ہوتا تھا، سو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل فرمایا کرتے تھے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، جس نے بھی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا چونکہ تو غریب ہے کہ ابن کبھی پیسہ نہیں ہوا. جس نے بھی دعوت دی ہے اس کے دعوت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے. اور پھر سب باتوں کے باوجود یہ ذہن میں آ سکتا تھا چلو خود نے کیے شاید اپنے اولاد کے لیے کیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں زکوٰۃ صدقہ فطر یہ باقی سب لوگ لے سکتے ہیں لیکن میرے خاندان والوں پر میں حرام کر جا رہا ہوں، قیامت تک کے لیے حرام ہے. اور یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نسل کے لیے نہیں ہے، پردادا سے شروع کیا. یہ بھی نہیں ہے چلو میرے تو نہیں تو پردادا سے بنو ہاشم، حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنو ہاشم پر زکوٰۃ حرام ہے. یہ جو ہمارے لوگوں نے مشہور ہے نا کہ سیدوں پر زکوٰۃ حرام ہے، سیدوں پر حرام نہیں ہے بھائی، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. اور زکوٰۃ لینے والے بھی سوچیں اگر کوئی بھی بنو ہاشم کا فرد ہوگا نا، حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے اور پھر ان کے بھی بھائی ہوں گے تو بنو ہاشم پر اولاد نہ زکوٰۃ حرام ہے. اب جس مرضی فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھنا بنو ہاشم پر زکوٰۃ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے چچا اور پھر ان کے یعنی کو آپ کے دادا یعنی چاچا دادا ان پر بھی زکوٰۃ، ان کے جو اولاد ان پر بھی حرام ہے. اور یہ حرمت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ اپنے زمانے تک محدود فرمایا قیامت تک حرام ہے، تاکہ کوئی دشمن اسلام یہ نہ کہہ سکے کہ شاید یہ اسلام کی یہ ساری جد و جہد یہ ساری محنت شاید پیسے کے لیے ہے. ساری دنیا کو تو کھلاتے ہیں لیکن خود نہیں کھاتے.
ساری دنیا کو تو دیتے ہیں لیکن خود نہیں لیتے۔ اچھا، جب یہ سارے انسان کہتا ہے میں کو بڑے محل میں رہوں، یہی ہوتا نا جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جس کمرے میں آپ نے زندگی، اور ازواج مطہرات کے کمرے تھے نا، کھجور کے ٹہنیوں سے بنائے ہوئے، اور آدمی کھڑا تو سر ان کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ اور گھر میں کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، ایک زرہ اور ایک پیالہ، اور یہ بالکل آپ پڑھ لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس کائنات سے گئے تو گھر چھوڑ کر گیا۔ میں چھوڑا کیا تھا؟ ہر آدمی کہتا ہے میرے بعد والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا کوئی مال جمع نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں حالات نے بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ کام حکومت کے لیے تھا، نہ یہ کام جناب مال کے لیے تھا، نہ ہی یہ کام نکاح کے لیے تھا، اور نہ ہی یہ کام رسول اللہ صحت 40 مرد طاقتور توانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام محدثین نے لکھا ہے 40 مردوں سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قوت ہے۔ آپ جانتے ہو غزوہ خندق کے موقع پر جب بڑی چٹان آ گئی، سارے بڑے بڑے طاقتور صحابہ کرام بے بس ہو گئے اس پتھر کو توڑنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سرکار نے، انہوں نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا اپنے شکم پر، جب نبی وسلم کو دیکھا تو اپنے 2 باندھے ہوئے تھے، اور جس کو بڑے بڑے طاقتور نہیں توڑ سکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ہٹ کے ساتھ اس کو پاش پاش کیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بڑی آپ کی تو بے مثال ذات ہے نا۔ قلعہ خیبر کا جو دروازہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علی نے، بعد میں کہتے ہیں کئی درجنوں صحابہ اکرام مل کر اس کو ہٹانے لگے، ہٹا نہیں سکتے تھے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اٹھا کر پھینک دیا تھا، توڑ دیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر حضرت علی کی قوت یہ ہے کہ ان کی طاقت قوت کے مقابلے میں، صحت کے مقابلے میں درجنوں لوگ ان کے مقابلے میں ہیج تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا تو یہی کہ چاہتے تھے نا۔ اب آخری بات، انہوں نے کہا جناب پہاڑوں کو پلین بنا دیں، سرسبز زمینہ بنائیں، یہ پلین بن جائیں، ہمارے مردے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ علماء فرماتے کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ سب کے سب حصی معجزے تھے، نظر آنے والی چیزیں تھیں۔ قیامت تک دین حق، دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے حقانیت دیکھنا ہے تو حصی سے پہلے علم کی طرف رجوع کرو، قرآن کو پڑھو، جو قرآن حکیم نے حقائق بیان کی ہے ان پہ غور و فکر کرو، جو میں نے حدیث کو پڑھو، جو میں نے حقائق بیان کیے ان پر بات کرو۔ کیوں کہ تمہاری حس یہ عارضی چیز ہوتی ہے، میں نے جو حقائق بیان کیے یہ دائمی ہیں، یہ قیامت تک کے لیے انسان جس کو بھی جی چاہے گا وہ دیکھ لے، اور آخر اسی نے تعصب کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصی معجزات آپ کے دست اقدس پر رونما ہوئے، اور ایک نہیں ہوئے، اتنے بڑے معجزات رونما ہوئے کہ جن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کے اس مطالبے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصی معجزہ کیوں نہیں دکھایا، کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ فرمایا تاکہ انسانیت کا رخ حس سے موڑ کر روحانی حس اور علمی حس کی طرف کیا جائے، تاکہ لوگوں حقائق کے لیے تمہیں علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ علم، مولانا روم علیہ الرحمہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا جو پیمانہ مقرر کیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چونکہ انسان 2 چیز کا نام ہے، انسان نام ہے اس جسم کا، انسان نام ہے روح کا،
جو اس کے اندر انسان ہے، دل ہے، دماغ ہے، وہ انسان ہے۔ تو فرمایا جس طرح خدا تعالیٰ نے اس جسم میں حص رکھی ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ احساس ان چیزوں کے لیے، عقل کے بھی کچھ حصے ہیں، آخرت کے معاملات میں بھی کچھ حصے ہیں، حص فیلنگز، اور دل کے معاملات میں بھی نبی وسلم فرمایا یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، لیکن روح ختم ہونے والی نہیں ہے، روح ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو، میرے حقائق اور اسلام کے حقائق کو دیکھنا ہو تو عارضی پیمانے پر نہ ان کو پرکھو، دائمی پیمانوں پر پرکھو، جو ختم نہ ہونے والی چیزیں ہیں۔ تم اسی نتیجے پر پہنچو گے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تمہاری عقلیں بے بس ہو جائیں گی۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کی طرح کو آیت تو لے کر دکھا دو، اگر تمہاری عقل، تمہاری ساری قوتیں ایک قرآن حکیم کے آیت کے سامنے ٹھہر سکیں تو پھر تو بات ہے۔ تو اگر ایک آیت کے سامنے بھی نہ ٹھہر سکیں تو پھر تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ اگر نجات چاہتے ہو تو دین حق، دین اسلام جو میں لے کر آیا ہوں یہی حق ہے، اسی میں دنیا کی نجات ہے، اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ یہ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصی معجزے کی بجائے علمی معجزے کی طرف ان کو رہنمائی کی، اور تاکہ وہ تو دیکھتے ہیں، بعد میں کوئی آدمی کبھی بھی انکار کر سکتا تھا، نہیں جی ایسا نہیں ہوا، جیسے کہ لوگ آئے کر انکار کر دیتے ہیں، بے شمار متواتر حدیثوں کو لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ تو بجائے قیامت تک آنے والے منکرین کا منہ بند کرنے کے لیے فرمایا یہ حصی معجزے کا تو کوئی بھی انسان انکار کر جائے گا، لیکن وہ معجزہ جو قیامت تک باقی ہے، اٹھاؤ قرآن پاک کو، اٹھاؤ حدیث کو، خود ہی اس کو دیکھ لو، اگر ہمت ہے تو پھر اس کی ایک آیت کی طرح لے کر آ جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔